العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین الملقب بطہ و یاسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا بالحسین محمد صلی علی محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعداء المؤمنين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم سامعین کرام، دوستان عزیز، اکابران ملت، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ کروں، یقین جانیے عشر اولیٰ کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں حد امکان، عموماً میرا ویزا 28 سے 32 دن کے اندر ہو جاتا تھا۔ 24 اپریل کو اپلائی کیا، 24 اپریل کو، اور جس دن انڈیا میں عاشورہ تھا، یعنی کہ آپ کے یہاں 11 محرم تھی، اس دن مجھے پاسپورٹ ملا۔ تقریباً یہ 74-75 روز ہو جاتے ہیں، 17 جولائی آپ جوڑ سکتے ہیں۔ اور اس میں تنہا میری کوششیں نہیں تھیں، بلکہ ہمارے برادر عزیز سہیل صاحب نے بھی ہر ممکن کہا مولانا 3 تاریخ کو آ جائیے، 4 کو آ جائیے، 5 کو آ جائیے، آ جائیے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، میں آپ کو شاید تعجب ہو، میں اپنے گھر سے رخصت ہو کے 4 محرم کو نکل گیا تھا بیگ لے کے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ 5 محرم کو میرا پاسپورٹ مجھے مل جائے گا، لیکن وہ بھی کوشش ناکام رہی۔ بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، مجھے تو اکیلے سہیل صاحب نے گالیاں دی ہوں گی، اکیلے، اور سہیل صاحب کو آپ سب نے دی ہوں گی، نہیں، ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ذاکر جب نہیں پہنچتا ہے تو بلانے والے کو پکڑا جاتا ہے۔ کمی محسوس ہوئی ہے آپ کو؟ یہ میرے اور آپ کے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اور میں نے سیاسی، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریشن کا بھی دباؤ ڈلوایا، لیکن یہ کنٹریز وہ ہیں جو کسی کی سنتے نہیں۔ اور پھر آخر میں یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں اور اس کا غلط نتیجہ نہ نکل جائے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے اس کے اوپر دباؤ بھی ڈلوایا۔ میں نے یہ کہا کہ میں ویزے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، ویزا میرا ہو چکا ہے، میرا پاسپورٹ دے دیں۔ اور آپ دیکھیے گا پاسپورٹ پہ مہر جو ویزے کی لگی ہوئی ہے وہ 2 یا 3 محرم کی ہے۔ 1 ہفتے تک یہ لوگ رکھے رہے باہر کے۔ اور اس وقت مجھے کافی، میرا خیال ہے 10 12 14 دن ہو گئے آپ کے ملک میں آئے ہوئے، اور میں واقعی سفر ٹورنٹو سے میں کل، وہاں سے ونڈسر سے میں کل لوٹا، اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں پھر دوبارہ سے ایک دم اتنا لمبا سفر کرتا۔ یہ صرف اور صرف اب جو میں آیا ہوں وہ آپ لوگوں کی محبت میں آیا ہوں، اور مجھے برسوں سے پھر کنٹینیو باب الحوائج قدیم میں پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 محرم سے 21 سفر سے 30 سفر تک باب العلم میں پڑھنا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی دن میرے پاس آگے خالی نہیں ہے، اور فوراً اس کے بعد میری فلائٹ ہے انڈیا کے لیے، اور میرے پاس زیادہ چھٹیاں بھی نہیں ہیں۔ باقاعدہ مجھے بہت افسوس ہے، اور یقین جانیے میری زندگی کا پہلا عشرہ ہے جو میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ یہ نہیں کہ میں کہیں عشرہ پڑھ رہا ہوں یا کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں، صرف میں نے 5 محرم کو مجلس پڑھی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی مجلس بھی نہیں پڑھی۔ لوگوں نے بہت کوشش کری، میں نے کہا پتہ نہیں کب کہاں سے کوئی اطلاع آ جائے کہ بھائی بیگ میں نے پیک کر کے رکھ دیا تھا،
کہ بھائی کسی بھی وقت میں، اور جو میرا ٹکٹ بنانے والا ایجنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ مظاہر صاحب آپ فکر نہ کریے، صرف ہمیں اتنا بتلا دیجئے گا کہ آپ کے پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، ہم اسی دن جو سب سے پہلی فلائٹ جا رہی ہوگی اس سے ہم آپ کو کینیڈا پہنچا دیں گے۔ یہ میری ذمہ داری، انہوں نے کہا کہ کہیں سے بھی سیٹ نہ ہو ہم تب بھی نکالیں گے سیٹ، کچھ بھی کریں، آپ کو پہلی فرصت میں کینیڈا پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مالک کائنات کو منظور نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، ذاکر بھی پھنستا ہے، بلانے والے بھی پھنستے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ محترم سامعین کرام، مالک کائنات، خالق کون و مکان، ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا پیدا کرنے والا، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ ہے، آپ غور کیجیے گا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ کاہے کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، نفسوں کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دے کتاب و حکمت کی۔ یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کم سے کم ہفتے میں ایک دن ضرور اس آیت کو پڑھ لیتے ہوں گے یا سن لیتے ہوں گے۔ اگر نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ضرور اس کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ آپ غور کیجئے، توجہ فرمائیں کہ مالک کائنات کہنا کیا چاہتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے، یعنی کہ پہلے وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھاری بھرکم آدمی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس بات کو۔ اس میں بڑا دم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے بڑا مضبوط آدمی ہے، میری بات ہے، یہ میں نے کہا تھا۔ اور چہ جائے کہ مالک کائنات کہے وہ ہے کہ جس نے امیین میں، امی یہاں پہ مسلمانوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ جاہل کے کیے ہیں، یعنی کہ جاہلوں میں رسول بھیجا۔ یہاں پہ دو ترجمے ہم کو ملتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول بنایا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے، وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں رسول بھیجا۔ آپ غور کریں، دونوں کے اوپر توجہ کریں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر عربی نہیں آتی ہے تو لغت کا سہارا لیں، ڈکشنری کا سہارا لیں، علماء سے جا کے معلوم کریں، عربی جاننے والوں سے پوچھیں، وہ بتلائیں گے کہ کیا ترجمہ صحیح ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، لفظ استعمال ہوئی ہے بعثہ کی۔ اب جائیے اور جانے کے بعد لغت اٹھا کے دیکھیے، ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، بعثہ کے معنی کیا ہیں، بعثہ کسے کہا جاتا ہے، مبعوث کسے کہا جاتا ہے، اور بنانے کی عربی کیا ہے۔ عربی میں بنانے کے لیے لفظ استعمال ہوئی ہے جعلہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، اے میرے نبی، ہم نے، یعنی کہ جناب ابراہیم کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ کیا اس پوری آیت کے اندر کہیں جعلہ آپ کو نظر آیا ہے؟ جعلہ کہیں نہیں ہے، تو بنانا کس لفظ کے معنی، کس لفظ کا ترجمہ کر لیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں سے رسول بنایا۔ تو یہ بنایا کہاں سے آ گیا؟ بنایا ترجمہ کس چیز کا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ترجمہ غلط ہوا۔ بعثہ کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ بعثہ کسے کہا جاتا ہے؟ بعثہ کہتے ہیں بھیجنے کو۔ امیین میں رسول بھیجا گیا ہے، امیین میں سے رسول بنایا نہیں گیا ہے۔ اور یہ بھیجا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک بھیجے کا استعمال کر کے بھیجا نہ سمجھا جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کاہے کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور نفسوں کو پاک کرے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے کتاب و حکمت کی۔ عزیزان گرامی، مالک کائنات نے اس آیے کریمہ کے اندر کوئی ٹائم نہیں بتلایا ہے کہ کس ٹائم وہ آیات کی تلاوت کریں گے، کب نفسوں کو پاک کریں گے، اور کب تعلیم دیں گے کتاب و حکمت کی۔ یہاں کے اوپر جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ عربی میں مضارع اسے کہا جاتا ہے جو حال، مستقبل اور ماضی تینوں معنی دیتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا تھا، آیات کی تلاوت کر رہا ہے، آیات کی تلاوت کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، نفسوں کو پاک کرتا تھا، کر رہا ہے، کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیتا تھا کتاب و حکمت کی، دے رہا ہے، دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی کوئی محمد ہے پردے غیب کے اندر جو آج بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نفسوں کو پاک کر رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے رہا ہے کتاب و حکمت کی۔ اب آئیے، اور آنے کے بعد محترم سامعین کرام، میں نے مجلس شروع کر دی اور سال بھر آپ نے انتظار کیا ہے، تو لہٰذا ان دو مجالس کے میں کچھ آپ کے حوالے کر جاؤں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نبی کو، محمد عربی کو کب پیدا کیا، کب خلق کیا، مالک کائنات نے کس وقت پیدا کیا، کب پیدا کیا، کہاں پیدا کیا؟ تو پتہ یہ چلا جب ہم نے تاریخ کا اور مسلمانوں کے عقائد کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ صاحب وہ ربیع الاول کے مہینے میں آئے، اور آنے کے بعد یہاں سے 40 سال کے بعد انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ نہیں، عزیزان گرامی، یہ ماضی کی بھی بات کر رہی ہے، حال کی بھی بات کر رہی ہے، فیوچر کی بھی بات کر رہی ہے، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں بھی تلاوت کرتا تھا، کب کرتا تھا، کس وقت کرتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو لفظیں ہیں نا کہ محمد کو خلق کیا، محمد کو پیدا کیا، میرا نبی پیدا نہیں کیا گیا ہے، میرا نبی خلق نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ مشیت کی مشیت ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، یہ مشیت کی مشیت ہے۔ اس کی مشیت میں کب آیا یہ لفظ؟ کب؟ تب جب کچھ نہیں تھا، میرا نبی تھا، میرا نبی تھا، نہج البلاغہ کا نبی تھا، بخاری کا بخار چڑھا ہوا نبی نہیں تھا۔ یہ تو جو آئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، یہ تو ہمارے لیے اس ظاہری دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ان کو کب مشیت نے اپنی مشیت میں لائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کسی کو یہ لفظ جو ہیں جو بولے جا رہے ہیں، نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ کچھ نہیں تھا، ہو کا عالم تھا، کائنات میں سناٹا تھا۔ حد یہ ہے کہ نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ شیش تھے، نہ ادریس تھے، نہ یونس تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ کوئی نبی تھا، نہ ہوائیں تھیں، نہ فضائیں تھیں، نہ سمندر تھے، نہ فضائیں تھیں، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ سورج کی کرنیں تھیں، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ یہ آسمان کا شامیانہ تھا، نہ یہ زمین کا فرش تھا، نہ ہوا تھی، نہ مچھلیاں تھیں، نہ پرندے تھے، نہ طیور تھے، نہ شجر تھے، نہ سدرہ تھی، نہ منتہا تھی، نہ جنت تھی، نہ نعیم تھی، نہ سلسبیل تھی، نہ حوریں تھیں، نہ غلمہ تھے، نہ نبی تھے، کچھ نہیں تھا، میرا نبی تھا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ کچھ بھی نہیں تھا، نہج البلاغہ کا نبی تھا، اور اس وقت تھا جب کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا۔ بس یہ سمجھئے کہ جب سے خدا رازق ہے میرا رسول ہے، جب سے خدا رحمان ہے میرا رسول ہے، جب سے خدا کریم ہے عبداللہ کا یتیم ہے، وہ دیتا چلا گیا، یہ لیتے چلے گئے۔ اللہ تھا، لفظ اللہ نہیں تھا۔ میں نے مجلس شروع کر دی، اللہ تھا، لفظ اللہ نہیں تھا۔ اگر عبداللہ کا یتیم، شیبۃ الحمد کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، خاندان بنی ہاشم کا نوجوان، اگر یہ حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن، وجہ تخلیق کائنات اللہ اللہ نہ کہتا تو اللہ اللہ نہ بنتا۔
सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। राय खुशनूदी कायम आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाहिरी तौर पे इस नबी को कब भेजा, किस वक्त भेजा, कौन सा ज़माना था, कौन सा टाइम था, ज़ाहिरी तौर के ऊपर। और इनकी जो विलादत होती है वो हमारी तरह विलादत नहीं होती है। अभी एक अंग्रेज लेडी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, बहुत कीमती बात इस मजलिस में आपके हवाले किए जा रहा हूँ। और हमारा अकीदा ये है कि जब हसन की विलादत हुई तो जनाब फातिमा ने ज़ोहरैन की नमाज अदा की और मगरिबैन के वक्त रोज़ा इफ्तियार किया। जिस दिन शहजादे हसन की विलादत हुई है उस दिन विलादत के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ी है और मगरिबैन के बाद रोज़ा इफ्तार किया है। इसी तरीके से हुसैन के मुतालिक भी है। ये तहारत जो है हसन और हुसैन से मुतालिक नहीं है। अगर तवज्जो कर रहे हैं आप, मुझसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये हसन और हुसैन से मुतालिक नहीं थी कि वो जो हैं कि जानिब से इमाम हसन तख्लीक हो गए या इस दुनिया में आ गए या इस दुनिया में रूनुमा हो गए और बाईं तरफ से इमाम हुसैन आ गए। तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम कैसे पैदा हुई? वो एक अंग्रेज लेडी अमेरिका की लिखती है कि जिस तरीके से हसन और हुसैन की तख्लीक हुई है बिल्कुल उसी तरीके से ज़ैनब उम्मे कुलसूम की हुई है, क्योंकि ये तहारत का मसला है शहजादी फातिमा से। क्योंकि शहजादी फातिमा के करीब निजासत नहीं आ सकती। आप ये नहीं समझिएगा कि हसन और हुसैन पाको पाकीज़ा पैदा हुए, बल्कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी पाको पाकीज़ा पैदा हुई हैं। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये किस वक्त आए? तारीख ने लिखा है कि इनकी वालिदा का नाम जनाब आमना। एक बहुत बड़ा मौजू है जिसको मैंने तैयार किया था आपके आश्रम में पढ़ने के लिए। उसकी चंद बातें इन दो मजालिस में आपके हवाले किए जा रहा हूँ। यानी कि जनाब आमना से जनाब अब्दुल्ला की शादी हुई। अब्दुल्ला जनाब रसूल इस्लाम के वालिद मोहतरम हैं और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हैं। इनसे 5 साल बेटे जनाब अबू तालिब हैं। अबू तालिब ना कहा कीजिए, आदत डालिए इमरान कहने की। ये दुश्मनों की साजिश रही है कि असली नाम के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए, अबू तालिब से मशहूर कर दिया जाए। अबू तालिब नाम नहीं है, अबू तालिब तालिब के बाप, बड़े बेटे का नाम अबू तालिब अब्दुल्ला जनाब इमरान के तालिब है। कुन्नियत से मशहूर कर दिया गया ताकि पता ना चले। अगर हम कहेंगे कि अली के बाद का नाम इमरान है, कहा साहब कौन इमरान है? कहा ये वही इमरान है जिसके नाम से कुरान में पूरा सूरा मौजूद है। तवज्जो नहीं कर रहे हैं आप, बैठे सोच रहे हैं। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्दुल्ला यानी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। इनसे 5 साल बड़े अबू तालिब हैं, उनसे 3 साल बड़े जनाब जुबैर हैं। ये तीनों भाई जो हैं एक माँ के बतन से पैदा हुए हैं। कम से कम 10 बेटे अब्दुल मुत्तलिब के। सबसे बड़े बेटे का नाम हारिस है और जिस वक्त रसूल इस्लाम की विलादत हुई है उस वक्त जनाब हारिस का इंतकाल हो चुका था। बस जैसे ही यानी कि विलादत होती है जनाब अब्दुल्ला भी इस दुनिया में नहीं रहे। 2 बेटे अब्दुल मुत्तलिब के इस दुनिया से चले गए। जनाब हारिस सबसे बड़े बेटे, सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला। जब हमारे नबी की विलादत होती है ये 2 बच्चे अब्दुल मुत्तलिब के नहीं थे और 8 बेटे, कम से कम 8 बेटे, या तो 10 बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के वरना 12 तक की रिवायत है। इसका मतलब ये हुआ कम से कम 8 बेटे जिंदा हैं। सबसे छोटा बेटा इमरान, सबसे छोटा बेटा इमरान जिसे अबू तालिब कहते हैं आप, उससे बड़े हारिस, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए जनाब अब्बास वगैरह, ये सारे के सारे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सबसे छोटे बेटे हैं तो इनके इख्तियारात कम होंगे, इनके इख्तियारात कम महदूद होंगे। सबसे ज्यादा जो इख्तियारात हैं वो बड़े बेटे के होंगे, बड़े बेटे की तरफ ज्यादा इख्तियारात होते हैं। अभी इख्तियारात की बात कहाँ कर रहे हैं, अभी तो दादा मौजूद है।
ابھی تو دادا موجود ہے، عبد المطلب موجود ہیں، بس جیسے ہی ولادت ہوئی جناب آمینہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے حکم ہوا، مجھے القاء ہوا، مجھے وحی ہوئی۔ بھیا مجھے کیا پتا کہ کیا ہوا؟ القاء ہوا ہوگا، وحی ہوئی ہوگی، الہام ہوا ہوگا۔ مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا لیجئے صاحب غلو کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نبی کی ماں پہ وحی نازل کر دی۔ اما جاہل مسلمان زبان بند کر، جب مالک کائنات مکڑی پہ وحی کر سکتا ہے تو کیا نبی کی ماں کے اوپر وحی نازل نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہی ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جائیے، یہ اپنے حجرے میں چلی گئیں، کہا کہ اب دروازہ بند کر لیجئے۔ جیسے ہی دروازہ بند کرا آسمان سے کچھ نورانی شخصیتیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ کون تھیں؟ یہ مریم تھیں، یہ سارہ تھیں، یہ حوا تھیں، یہ آسیہ تھیں۔ آتے کے ساتھ ہی کہتی ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کائنات نے ہمیں آپ کی تیمارداری کے لیے بھیجا ہے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ جناب آمنہ بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد جناب آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایک نور ساطع ہوا۔ جائیے گا اور جانے کے بعد ساری کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، ساری صحیح کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، ساری صحیح کتابوں میں جا کے دیکھ لیجئے گا رسول کی ولادت کے موقع پہ کیا ہوا۔ کہا کہ میرے جسم سے ایک نور ساطع ہوا، ایک نور ساطع ہوا، میرے باطن سے ایک نور ساطع ہوا، اور اس نور نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن ہوتے کے ساتھ ہی یہ نور دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ذات پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، ذات پروردگار کی تسبیح و تحلیل کر رہا۔ ہمیں یہ تو اس وقت تسبیح و تحلیل کر رہا تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں آ جاؤں۔ کہاں آ جائیے؟ یہ آنے والا کون ہے؟ یہ ہے ابو طالب، یہ ہے عمران، طالب کا باپ، عقیل کا باپ، جعفر کا باپ، علی کا باپ، علی کا باپ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا باپ، قرآن کے چوتھے خلیفہ کا، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، قرآن کا چوتھا خلیفہ، مومنین کا پہلا امام، اس کا باپ آیا اور آتے کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں آ جاؤں۔ کہا آ جائیے۔ بس جیسے ہی گھر میں قدم رکھا کیا کہا؟ چچی سے کیا کہا؟ سب سے پہلا جملہ کہا لاؤ ابو طالب کے، نے فوراً پلٹ کے کہا کہ لاؤ محمد کو میری آغوش میں دے دو، مجھے دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چچا نے بھتیجے کا نام محمد رکھ دیا۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کیجئے کہ چچا نے بھتیجے کا نام محمد رکھ دیا۔ دادا موجود، اس سے بڑے عمران سے کم 7 چچا موجود، ماں موجود، ماں کے رشتہ دار موجود۔ یہ ابو طالب کو اختیار کس نے دیا؟ ابھی تو دادا موجود ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو دادا موجود ہے، 7 بڑے بیٹے موجود ہیں، حارث کے بعد والا موجود ہے، وہ آگ کے نام رکھے۔ یہ ابو طالب نے نام کیوں رکھا کہ لاؤ محمد کو مجھے دے دو۔ جب بھی کوئی نام رکھا جاتا ہے ذات پہلے ہوتی ہے، صفات بعد میں، نام بعد میں ہوتا ہے۔ ذات پہلے ہوتی ہے، صفات نام بعد میں ہوتا ہے۔ میں ہوں مظاہر، میں پہلے ہوں، میں پہلے نہیں ہوں، مظاہر پہلے ہے۔ نام پہلے ہوگا، ذات بعد میں ہوگی۔ جب بھی نام رکھا جائے گا کسی سے متاثر ہو کے رکھا جائے گا، پر کسی بڑے نام سے، آپ بڑی شخصیت سے، امبانی سے، اڈانی سے، ان لوگوں سے متاثر ہو گئے، بچے کا نام ان پہ رکھ دیا، یا کسی عالم پہ ہوگا، یا کسی سائنسدان پہ ہوگا، یا انٹلیکچوئل پہ ہوگا، یا سماج کے بڑے آدمی کے پہ نام رکھا جاتا ہے۔ یہ بتلاؤ جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نام رکھا کیا پہلے نام یہ تھا؟ پہلے یہ نام تھا؟ ہم نے تاریخ عرب کا مطالعہ کیا، پتہ یہ چلا ان سے پہلے یہ کسی کا نام ہی نہیں تھا۔ ہمیں چھوڑیے نام کی کیا بات کر رہے ہیں، یہ لفظ محمد عربی لغت ہی میں نہیں تھا۔ یہ لفظ محمد عربی لغت ہی میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک ابو طالب کو، عمران کو ملا کہاں سے؟ ہمیں 2 باتیں ہیں، ان دونوں باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی کہ ذات پروردگار کو ابو طالب کا رکھا ہوا نام اس قدر پسند آ گیا کہ کلمے کا جز بنا دیا۔
توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کلمے کا جز بنا دیا. اے مسلمانوں، جسے تم کافر کہتے ہو، مشیت کو اس کا یہ لفظ محمد اتنا پسند آ گیا کہ اگر تمہیں مسلمان رہنا ہے تو صبح سے شام تک کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے. محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. پھر پتہ یہ چلا کہ کیا نبی نے، کیا کسی رسول نے، کیا کسی اولو العزم نے پہلے نام بتلایا تھا ہمارے بعد ایک نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا؟ نہیں، کہیں نہیں ملتا. جناب عیسیٰ نے نام بتایا میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. محمد نہیں کہا، محمد نہیں کہا، احمد کہا. میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، محمد نہیں ہوگا. اے ابو طالب یہ بتاؤ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے بخاری کا، بخار چڑھی ہوئی کتاب کا صحیح مطالعہ جب کرنا شروع کیا تو اس میں ایک روایت مل گئی، ایک حدیث مل گئی کہ ذات پروردگار نے لفظ محمد کو آدم سے کم 14,000 سال قبل ورنہ 54,000 سال قبل پیدا کر کے آسمان کے 7ویں پردے میں چھپا دیا تاکہ کسی دشمن کی نگاہ نہ پڑے. یہاں کے ہزاروں سال، وہاں کا ایک دن، یہاں کے ہزاروں دن وہاں کا ایک دن بنتا ہے کم سے کم 14,000 سال ورنہ 54,000 سال قبل آدم کی تخلیق سے پہلے. یہ بتاؤ آدم پیدا کب ہوئے، کس وقت پیدا ہوئے، کون تھا؟ بس اتنا پتا چلا کہ مشیت نے آدم کے خمیر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا ہے. پھر ہاتھوں اللہ کے ہاتھ ثابت کرو. ہم اللہ کے ہاتھ نہیں مانتے. یہ وہ لوگ مانے تو مانے جو خدا کی ٹانگ جہنم میں ڈال دیتے ہیں، وہ لوگ الگ ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ کسی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ دے، کسی کی آنکھوں کو اپنی آنکھیں کہہ دے، کسی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہہ دے، کسی کے نفس کو اپنا نفس کہہ دے. ہمیں جملہ سنبھالیے گا، کسی کی آغوش کو اپنی آغوش کہہ دے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ لفظ محمد آیا کہاں سے؟ کہ 54,000 یا 14,000 سال قبل اس لفظ محمد کو مالک کائنات نے خلق کرنے کے بعد آسمان کے 7ویں پردے میں چھپا دیا تاکہ کسی دشمن کی نگاہ نہ پڑے. اما کیسا کافر تھا؟ صحن عبداللہ میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے 7 پردے چیرتے چلے گئے، لفظ محمد پہ جا کے نگاہیں پھیری، لاؤ محمد کو مجھے دے دو، لاؤ مجھے محمد کو مجھے دے دو. جیسے ہی محمد کی آغوش میں علی آ گئے، لفظوں کو پلٹیے، رسالت کی آغوش میں امامت آ گئی، آنکھیں آنکھوں سے ٹکرائیں، خوشبو سے ٹکرائی، خوشبو کو محسوس کیا کہ میں نبی کی آغوش میں آ گیا. آنکھیں کھود میں کہا کہ جیسے ہی محمد ابو طالب کی آغوش میں آئے، ابو طالب کے صلب میں علی کا نور موجود ہے. خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں. فوراً پلٹ کے کہا کہ یار اے چچا جان، اگر آپ نے میرا نام محمد رکھ کے مجھے محمود سے ملا دیا، نہیں توجہ کی آپ نے، میرا نام محمد رکھ کے مجھے محمود سے ملا دیا، اگر کل کو تیرے بیٹے کا نام علی رکھ کے اعلیٰ سے نہ ملا دوں تو مجھے رسول نہ کہنا. آج تم نے میرا نام محمد رکھا ہے، مجھے محمود سے ملا دیا، کل میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھ کے اعلیٰ سے نہ ملا دوں تو مجھے بھی رسول نہ کہنا. عزیزان گرامی، یہاں کون کون تھا اس حجرے کے اندر؟ کون کون بیٹھا تھا؟ مریم تھی، سارہ تھی، حوا تھی، آسیہ تھی، ایک اور بیوی تھی جس کو کہا جاتا ہے فاطمہ بنت اسد. اس حجرے میں ایک بیوی اور بیٹھی تھی. بس جیسے ہی ابو طالب کی آغوش میں یہ بچہ آیا اور اس کا نام محمد رکھا، فاطمہ بنت اسد کا چہرہ تھوڑا سا متغیر ہو گیا، نیچے نگاہیں کر لی. ایک مرتبہ ابو طالب نے پلٹ کے کہا، عمران نے پلٹ کے کہا، فاطمہ
پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ذات پروردگار 30 سال کے بعد تمہیں بھی بالکل ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، غور نہیں کیا۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ ارے جاہلو، جسے تم علم غیب کہتے ہو وہ تو نبی کا چچا جانتا ہے۔ 30 سال کے بعد کی بات آج کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی بیٹا ذات پروردگار تمہیں بھی عطا کرے گا۔ بہرحال نام رکھ دیا گیا محمد۔ اب اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اس بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ ادھر یورپ کے اندر ہنگامہ مچ گیا، پورے کے پورے جتنے بڑے بڑے یہودی تھے، پادری تھے، سب ویٹیکن سٹی میں جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔ ہاشم سے لے کے آج تک ہم نے ان کے بڑے بڑوں کا قتل کرا دیا تاکہ محمد نور محمدی نہ آنے پائے، آخری نبی نہ آنے پائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے۔ ان کی سازشیں تھیں، ان کی کوششیں تھیں کہ ان کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ستاروں کی چال نے بتلا دیا، آسمان کی ہلچل نے بتلا دیا، وہ تو آ گیا، وہ تو آ گیا۔ آتے کے ساتھ ہی یہودیوں کو تو پتا چل گیا، ان مسلمانوں کو 40 سال تک پتا نہ چلا۔ ان کو تو آتے کے ساتھ ہی پتا چل گیا کہ وہ آ چکا ہے۔ کہا کہ کیا میٹنگ ہوئی، 14 لوگ اس دور کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے پڑھے لکھے جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ 14 کیوں اکٹھا ہوئے؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے حق 14 کے ساتھ ہے، انہوں نے فرضی 14 بنا لیے، انہوں نے فرضی 14 بنا لیے۔ کہا کہ وہ تو آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ کہا اس کا قتل کر دو۔ کائنات کا یہ پہلا شخص ہے کہ جس کے بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ کوشش اس بات کی جائے کہ اس کو کڈنیپ کر لیا جائے، اگر کڈنیپ نہ کر پائیں تو قتل کر دیا جائے۔ کائنات کی یہ پہلی کڈنیپنگ ہونے جا رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، انہی نے کڈنیپنگ کی بنیاد رکھی ہے۔ کہا کہ کون کرے گا؟ ان 14 میں سے 13 کا انتخاب ہوا کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد محمد کو، عبداللہ کے یتیم کو مکے سے کڈنیپ کر دو۔ بڑی بڑی چھریاں 2.5-3 سال کے بچے کے لیے کڈنیپ کرنے کے لیے یہ گھروں سے 3 نکلے۔ بس جیسے ہی مکے میں آئے، پہلے نے کہا یہ جا رہا ہے، دوسرے نے کہا بالکل صحیح، تیسرے نے کہا یہی ہے۔ پہلے والے سے دوسرے لاش نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہی محمد ہے، یہی نبی ہے؟ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، اس کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے، اس کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میں قریب ہو گیا تھا، میں نے دیکھا اس کی پیشانی پہ کلمہ توحید لکھا ہے۔ لاش والے سے پوچھا کہ تم بتلاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ اس کے جسم سے خوشبو نبوت آ رہی تھی۔ ارے قسم خدا کی، اس کے جسم سے خوشبو نبوت آ رہی ہے۔ یہ تینوں آگے بڑھے، ہمیں غور نہیں کیا۔ جو 2.5 سال کی عمر میں یہود و نصارہ رسول کی پیشانی پہ نور محمدی دیکھ لے، کافرون و مشرکین، یعنی کہ یہودوں و نصارہ رسول کی پیشانی پہ نور محمدی دیکھ لیں، کلمہ توحید دیکھ لیں، خوشبو محسوس کر لیں 2.5 سال کے نبی میں، اور جو نبی کے ساتھ رہ رہی تھی اس کو خوشبو کا احساس نہیں ہوا۔ فوراً پلٹ کے کہا کہ تمہارے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ نبی نے کہا نہیں بھیا، ہم نے مغافیر کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے کبھی مغافیر نہیں پیے۔ نہیں، بحث کر گئیں، اڑ گئیں۔ اب بہرحال اگر عورت ضد پہ آ جائے کون سنبھالے؟ یہ نبی تو نبی، بہت سمجھایا، نہیں ان کی سمجھ میں آیا۔ ایک مرتبہ نبی نے پلٹ کے کہا اچھا چلو آج سے ہم اپنے اوپر شہد حرام قرار دیتے ہیں، آج سے ہم شہد نہیں پیئیں گے۔ بس یہ سننا تھا، آیت آ گئی، اے میرے نبی تمہیں کس نے حق دے دیا کہ بیویوں کے کہنے سے حرام کو حلال کرو، حلال کو حرام کرو؟ ارے جو نبی اپنی مرضی سے اپنے اوپر شہد حرام قرار نہ دے، کیا وہ اپنی مرضی سے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو خلیفہ بنائے گا؟ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔
بہرحال تینوں نے دیکھا بس ایسے ہی آگے بڑھے کہ نبی کو کڈنیپ کر لیں، زمین میں شگاف پیدا ہوا، دو وہیں چلے گئے، دو کی زندگی وہیں تمام ہو گئی۔ ایک گرفتار کر کے عبد المطلب کے پاس لایا گیا، پوچھا گیا کیا ارادہ تھا؟ کہا قتل کرتے یا کڈنیپ کرتے؟ کہا کیوں؟ کہا ہم نہیں چاہتے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے۔ افسوس ہے ان کو معلوم ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، ہمیں 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک عظمت رسالت کا پتہ نہیں ہے کہ نبی کس منزل کے اوپر فائز تھا، وجہ تخلیق کائنات تھا۔ پتہ نہیں ابو طالب عبد المطلب نے اس تیسرے کے ساتھ کیا کیا۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ 3 آئے تھے، تین آئے تھے، نہیں توجہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی کے شروع سے ہی 3 ہی قاتل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بابا سے بلند ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 3 تھے، 3 آئے تھے۔ کہاں کے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ اب ابو طالب نے اس تیسرے کے ساتھ کیا کیا مجھے کیا پتا، میں کیا جانوں کیا کیا۔ 2 غرق ہو گئے، 2 غرق ہو گئے، 2 چلے گئے، غرق ہو گئے، ختم ہوئی کہانی۔ ایک کا کیا ہوا سب کو معلوم ہے، 40 دن تک مکے کے اندر محاصرہ رہا، مگر تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 40 دن تک، 1-2 دن نہیں، 40 دن تک۔ بعد میں کوئی بھی انتقام کا آواز بلند کر کے نکل پڑے۔ 40 دن تک کہاں تھے جب اس کے گھر کو گھیر رکھا تھا؟ چاروں طرف سے مصر پتہ نہیں کہاں سے، یمن سے، یہاں وہاں سے لوگ آئے تھے قتل کرنے کے لیے۔ بہرحال اب یہ بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابو طالب اور عبد المطلب دونوں نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی گزن، اس کے اوپر کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب عبد المطلب 87 سال کے ہوتے ہیں، 87 سال کے، کتنی عمر ہوئی؟ 87 سال کی، اور یہ بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے۔ سارے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا، 6 بیٹیاں، 6 بیویاں، 8 بیٹے زندہ حیات، اگر 10 مانے جائیں، اگر 12 مانے جائیں تو 10، 10 ہی مان لیے کہ 10 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 8 بیٹے موجود ہیں، 6 بیٹیاں موجود ہیں۔ ایک بیٹی ہے صفیہ، بہت بڑی شاعرہ، اس نے مرثیے کہے ہیں۔ مرثیہ واقع کربلا کے بعد وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ شرفا گھر میں پہلے ہی سے مرثیے کہے جاتے تھے۔ صفیہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا میری لاڈلی میری شان میں ایک مرثیہ کہو۔ جناب صفیہ نے ایک مرثیہ لکھا اور بابا کو سنایا۔ بابا سنتے چلے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ تم نے جو میرے اندر صفات مالک کائنات میں عطا کی ہیں ان کو تم نے دیکھا ہے اور انہی کو نظم کر دیا ہے۔ میں ایسا ہی ہوں، میرے اندر یہ ساری صفات ہیں جو بیٹا تم نے بتلائی ہیں۔ اس کے بعد سارے بچوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا میرے پاس ایک امانت ہے، میرے پاس ایک امانت ہے، میں امین ہوں، میں اب وہ امانت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک امانت ہے، میں امین ہوں، وہ تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں مجلس پڑھنے آیا، کل تک رہوں گا، پرسوں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سہیل صاحب نے چلتے وقت مجھے ایک $100 دیے جو 50 کے 2 تھے۔ کہا مولانا یہ لیتے جائیے گا اور ٹورنٹو میں فلاں شخص کو دے دیجئے گا۔ 50 کے 2، $100۔ میں جیسے ہی ٹورنٹو پہنچا میں نے ان کو فون کیا کہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، وہ آگے آپ لے جائیے، وہ آگے لے جائیے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، کتنے دینے ہیں مجھے؟ 100۔ کیا دیے تھے انہوں نے؟ 50 کے 2۔ میں نے اپنی جیب سے نکالے 100 کا 1 دے دیا، یا 5 دے دیے 20 کے، امانت ہو گئی پوری۔ بھائی 100 ہی تو دیے تھے، میں نے 100 کے 100 پہنچا دیے۔ یہ امانت میں خیانت ہو گئی، یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ امانت جیسی لی جاتی ہے ویسی ہی لوٹائی جاتی ہے۔ جو انہوں نے مجھے 50 کے 2 دیے تھے وہی واپس کیے جائیں، تب میں امین کہلاؤں گا۔
تب میں امین کہلاؤں گا. 100 نہیں مقصد ہے. مقصد ہے جو دیا گیا تھا وہی واپس کیا جائے. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ, نہیں غور کر رہے ہیں. یعنی کہ جو دیا ہے وہی واپس کیا جائے. اتنی قیمت کی کوئی چیز نہیں دے سکتے. 2 50 کے وہی والے دیے جائیں. دوسرے بھی نہیں دے سکتے آپ 50 کے. جو دیے ہیں وہی واپس کیجئے. اگر آپ نے دوسرے اٹھا کے 2 50 کے دے دیے تب بھی امانت میں خیانت ہو گئی. کیا کہا عبد المطلب نے؟ میرے پاس ایک امانت ہے, میں وہ تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے جیسی میں تمہیں دے رہا ہوں ویسی ہی تم خدا کو لوٹانا. ویسی ہی تم خدا کو لوٹانا. اب اس امانت کو کون؟ صحیح مسلم کی صحیح روایت, صحیح مسلم ہونے کے لیے صحیح روایت. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ, نہیں لفظوں کو پکڑ رہے ہیں. صحیح مسلم کی صحیح روایت. صحیح مسلم ہونے کی پہلی شرط صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی صحیح مسلم نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں ہے کہ اس وقت تک کوئی صحیح مسلم نہیں ہو سکتا کہ جب مجھ محمد پہ اپنی جان و مال کو قربان نہ کر دے. کیا ہے صحیح مسلم کی پہلی شرط؟ پہلی شرط یہ ہے صحیح مسلم میں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک صحیح مسلم نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی جان و مال مجھ محمد پہ قربان نہ کر دے. مجھے اس صحیح مسلم کا مسلمان نام بتلائے کہ جس نے اپنی جان و مال محمد پہ قربان کی ہو. یا تو ابو طالب نظر آتا ہے یا خدیجہ نظر آتی ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. کہا میرے پاس ایک امانت ہے, میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ابو لہب آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد کہا بابا جان مجھے دے دیجئے. کیا امانت ہے؟ منہ پھیر لیا. پھر دوبارہ سے کہا میرے پاس ایک امانت ہے, کس کے حوالے کروں؟ پھر یہ آگے بڑھا, پھر منہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ پھر کہا, پھر آگے بڑھا. نبی نے پلٹ کے کہا, عبد المطلب نے پلٹ کے کہا ارے تو میرے بچے کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسی کو تو علم غیب کہا جاتا ہے. اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے کہ جو آنے والی باتوں کو بتلا دے. کہتے ہیں کہ صاحب محمد کو علم غیب نہیں تھا. ہمارا جاہل جسے تو علم غیب کر رہا وہ نبی کا پردہ دادا جانتا ہے. وہ تو نبی کا دادا جانتا ہے کہ تو میرے بچے کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. یہ کہنے اس کے بعد آواز دی عمران میرے قریب آؤ. عمران کو جیسے بلایا محمد کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد ابو طالب کے حوالے کیا اور ایک جملہ کہا, اے بیٹا تو صحیح مسلم ہے. نہیں توجہ کر رہے آپ, نہیں کر رہے. صحیح مسلم ہے. جناب عیسیٰ سے لے کے ختمی مرتبہ تک 550 سال کا عرصہ ہے. 550 600 سال کا عرصہ ہے. مالک کائنات نے شاید فرما رہا ہر قوم میں ہر زمانے میں ہم نے نبی بھیجا. یہ 550 سال تک ہم نے حجت کو بھیجا. یہ 550 سال تک کون سی حجت تھی؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی. ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ تھے جو نبی نہ صحیح رسول نہ صحیح کم سے کم حجت خدا تھے. صلوات پڑھیے بآواز بلند ذرا. عبد المطلب نے اس کو ابو طالب کے حوالے کر دیا. اب یہ تیرے حوالے, تجھے ایسی ہی بالکل ذات پروردگار کی بارگاہ میں لوٹانا ہے. صاحب کن کی توجہ فرما رہے ہیں, بڑی قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. صاحب کن نے اپنی اس صفت کو اپنے ان برگزیدہ بندوں کے حوالے کر دی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے, ہر شے پہ. وہ کن کہتا ہے تو وہ شے ہو جاتی ہے. صاحب کن وہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. وہ کن کہتا ہے تو شے ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کن کہے تو شے ہو. اگر کن نہ کہے
تو شہ نہ ہو. پھنس گئے یا نہیں؟ مچھلی جال میں پھنس گئی، نکل نہیں پائے گی. اگر وہ کن کہے گا تو شے ہوگی، اگر کن نہ کہے تو شے نہیں ہوگی. ان اللہ علی کل شے، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کن کا محتاج ہو گیا. جو اللہ محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں. ہم محتاج اللہ نہیں مانتے. کہا کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا ذات پروردگار نے اپنی یہ صفت اپنے ان بندوں کے حوالے کر دی. یہ کن کہیں گے شے ہو جائے گی. متوجہ ہیں؟ رسول کا بیٹا یہ کہے بس میں اگر میں چاہوں مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دوں. ایک شخص نسبی کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اے رسول کے بیٹے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ شرم نہیں آتی؟ بغیر شوہر کی اجازت کے مردوں میں آ گئی. اب جو دیکھا تو نشیب و فریاض بدل گئے تھے. شہزادی نے لباس سلنے کے لیے نہیں دیا تھا، صاحب کن تھی. نہیں توجہ کر رہے ہیں، نہیں توجہ کر رہے ہیں. صاحب کن تھی. کل لباس آئے گا. صاحب کن کی زبان سے لباس نکلا، درزی لائے گا. روح الامین کو خیاط بننا پڑا کہ اس نے درزی کہا ہے میں سید الملائکہ بن کے نہیں جاؤں گا، میں روح الامین بن کے نہیں جاؤں گا. اس نے خیاط بلایا ہے، میں خیاط بن کے جاؤں گا. کس نے بلایا ہے؟ صاحب کن نے. علی کی زبان سے نکل گیا کہ نماز میت پڑھا دوں. ملک الموت پہ واجب ہوا کہ صاحب کن نے لفظ میت کہہ دیا ہے. روح پرواز کر جائے، روح پرواز کر جائے. بس ادھر امام رضا علیہ السلام کو محفل میں بلایا ذلیل کرنے کے لیے کہ کھانا نوش فرمائیے. بس جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا ایک مرتبہ لقمہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا. کہ بسم اللہ کیجئے. پھر ہواؤں میں بڑھتا اڑتا ہوا نظر آیا. تیسری مرتبہ پھر ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آیا. جادوگر اپنا جادو کر رہے تھے. یہاں صاحب کن بیٹھا تھا. نہیں توجہ کی آپ نے؟ یہاں صاحب کن بیٹھا تھا. اس نے قالین پہ بنے ہوئے شیر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد صاحب کن نے کہا کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ حجت خدا کی تذلیل ہو رہی ہے. قسم خدا کی پڑھوائیے کہ حجت خدا کی تذلیل ہو رہی ہے. اس کا جیسے ہی اس پہ سے بنا ہوا. اور ایک اور بات عرض کر دوں، جتنے بھی صاحب کن ہیں شے موجود ہے، شیر موجود نہیں ہے. شیر موجود نہیں ہے. یہ امام رضا کی خاص صفت ہے کہ جیسے ہی اس کے اوپر بنے ہوئے دیکھا وہ فوراً شیر نمودار ہوا اور سارے جادوگروں کو کھا گیا. مامون نے چھپنا شروع کیا، ادھر سے اشارہ کیا. صاحب کن نے چلا جا، پھر وہیں چپک گیا، پھر وہیں چلا گیا. وہیں جا کے اپنی حیات میں چلا گیا. کہا ایک مرتبہ ہارون مامون نے پلٹ کے کہا مولا انہیں واپس کرا دیجئے. کہا اگر میرے جد کے آسانے واپس کیے ہوتے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بہرحال عزیزان گرامی میں پڑھ چکا، جو پڑھا اس کا شکریہ. صاحب کن اسے کہتے ہیں. امام کی زبان سے نکلا، شیر نے اپنی حیات کو بدلا، اوریجنل بن گیا. سب کو نکل گیا اور پھر چلا گیا وہیں چپک گیا جا کے. جیسا تو ویسے کے ویسے بن گیا. عزیزو جائیے اور جانے کے بعد کتابیں بھری پڑی امام رضا علیہ السلام کے معجزات اور کرامات سے. یہ ہمارا پہلا امام ہے غریب الوطن، جس نے اپنا وطن چھوڑا. عجم ان کو ولی عہدی دی گئی، بیٹیاں دی گئی. یہ کوئی ان کو نئی پہلی بھی بیٹی نہیں دی گئی ہے، پہلے بھی تاریخ میں ہوا ہے. خلافت کے لیے بیٹیاں دی جاتی ہیں، بیٹیاں پیش کی جاتی ہیں. آئے اور آنے کے بعد بس مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. چند جملے سن لیجیے اور گریا کر لیجیے. ابا سلت کا آپ نے نام سنا ہوگا. ابو سلت مولا کے صحابی، مولا کے چہرے کا رنگ سرد ہے. بلایا اور بلانے کے بعد کہا
اے ابو سلت ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے، میں جانے والا ہوں اس دنیا سے، اور مجھے مامون نے یاد کیا ہے، میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میرے چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا اس وقت، اور اگر میرا چہرہ کھلا ہو تو اس وقت بات کرنا۔ یہ کہنے کے بعد مولا گئے، مولا نے کو طلب کیا گیا تھا، جب وہاں سے لوٹے تو چہرے پہ نقاب پڑی تھی۔ ابو سلت ڈر گئے، یہ کیا بات ہے، اپنے حجرے میں چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد ابو سلت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل شخص، لڑکا نوجوان آیا، اور آنے کے بعد دیوار کی طرف اشارہ کیا، دیوار میں در بنا، بالکل ایسے بنا جیسے اس کے جد کے لیے خانہ کعبہ میں بنا تھا۔ یہ بچہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم وہ ہیں جنہیں کائنات کی کوئی شے روک نہیں پاتی ہے۔ میں اپنے بابا سے، میں تقی، تو اندر چلے گئے، اور جانے کے بعد باپ کی روایت کے جملے یہ، منہ پہ منہ رکھ کے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، روتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میرے مولا کی روح پرواز کر گئی۔ عزیزان گرامی، جس وقت انہیں مامون نے بلایا تھا، اور بلانے کے بعد بہت سارے پھل رکھے ہوئے تھے، اس میں کھجوروں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن انگور کا گچھا جس کے اندر زہر حلال، یہ معمولی زہر نہیں تھا، جو امام حسن کو زہر دیا تھا وہی زہر تھا، یہ بھی زہر روم سے منگایا گیا تھا۔ اور زہر حلال کی خوبی یہ ہے کہ اگر چند گرام آپ دریا میں ڈال دیں تو کئی کلومیٹر کی مچھلیاں اور پانی کے جو جانور ہیں وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ اگر دودھ دینے والی بھینس کے سینگ پہ لگا دیا جائے تو دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہا کہ مولا کی طرف کہا کہ نوش فرمائیے، مولا نے منع کیا، کہا کہ کیا تمہیں ہمارے اوپر یقین نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مرضی پروردگار کو دیکھا، ادھر سے اشارہ ملا، صرف 3 انگور میرے مولا نے نوش فرمائے، صرف 3، اور فرمانے کے بعد وہاں سے اٹھے، کہا کہاں چلے؟ کہا وہاں چلا جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے، جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے میں وہاں چلا۔ اور آگے حجرے میں آنے کے بعد بیٹے سے بھی ملاقات کی، کہ اتنا خوش قسمت تھا میرا مولا کہ شہادت سے پہلے کم سے کم صحیح حالت میں اپنے بیٹے سے ملاقات کی اور خود بھی ملے۔ لیکن کبھی آپ نے کربلا کے بارے میں سوچا کہ ایک وہ تھا کہ جس کے باپ کا جنازہ جلتی ہوئی ریت کے اوپر اوریاں پڑا ہوا تھا، بیٹا باپ کے اوپر کفن تو دور کی بات ہے، مٹی بھی نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ چکی تھی، پیروں میں بیڑیاں آ چکی تھی، گلے میں خاردار تاق و توق آ چکا تھا۔ اور پھر عزیزان گرامی، میرے مولا کا جب روح پرواز کر گئی، اس کے بعد جنازہ آسمان کی طرف گیا، کچھ دیر کے بعد پھر آیا، میرے مولا نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ہائے رے کربلا کا حسین، ضرور امام رضا نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا، ہائے میرا جد، ارے جس کی کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، بہن کے پاس چادر نہیں تھی کہ بھائی کے جنازے پہ ڈال دیتی، لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی تھی، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا۔ جب میرا مولا حسین کے قریب سے گزرا، ایک جملہ کہا، اے بابا تیرا بچہ اتنا مجبور ہے کہ تمہیں کفن نہیں دے سکتا، اے بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ چکی ہیں، میرے پیروں میں بیڑیاں آ چکی ہیں۔ عجب نہیں کہ حسین نے پلٹ کے کہا، اے میرے لال خدا حافظ، ارے تیرا امتحان تو بڑا سخت ہے، تجھے یہاں سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ماں بہنوں کے ساتھ برہنہ سر جانا ہوگا، اور اب منادی ندا دے رہا ہوگا، حاضر زینب، حاضر ام کلثوم، حاضر سکینہ، حاضر دارو۔ سن لیجئے چند مصائب کے جملے اور، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے چلا تو جیسے کوفے کے اندر داخل ہوا، ایک مسجد کے سامنے روک دیا گیا، ایک مسجد سے حافظ نکلا، نکلنے کے بعد کہتا ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک کائنات نے باغیوں کو ذلیل و رسوا کیا، بس میرا سجاد برداشت نہیں کر پایا۔ ارے اب ہمیں باغی کہا جا رہا ہے، اب نوبت یہ آ گئی ہے، کہا کہ باغی کہا جائے۔ ایک مرتبہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھال کے اسے آواز دی، حافظ میرے قریب آ جا۔ وہ دوڑا ہوا ہے اور آگے کہتا ہے، اے شخص تجھے کیسے پتا چلا کہ میں حافظ ہوں؟ کہا یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کہ تو حافظ ہے، یہ بتا تو نے
نے کیا کہا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک کائنات نے باقیوں کو ذلیل و رسوا کیا. کہا کہ تجھے اچھا نہیں لگتا, ارے تو حافظ ہے, تو نے قرآن کو رٹ ہی رکھا ہے یا سمجھا بھی ہے. وہ فوراً پلٹ کے کہتا ہے تیرا قرآن سے کیا واسطہ؟ ارے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا اس سے کہا جا رہا ہے تیرا قرآن سے کیا واسطہ؟ میرے مولا کی چیخ نکل گئی. کہا یہ بتا تو نے قرآن سمجھا ہے؟ کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ کہا محمد و آل محمد کی. کہا محمد و آل محمد سے مراد کون ہے؟ کہا ہمارا آقا رسول حسن و حسین. حسن میرا آقا اس دنیا میں نہ رہا, میرا آقا حسین مدینے میں. 2 بیویاں ہیں. کہا کہ ان کے نام بتا. کہا میں نام نہیں لے سکتا, ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے. کہا کہ یہ بتائے تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا کہ رسول کی بیٹی کی. کہا نام بتلا. کہا میں نے منع کیا ہے, ان مستورات کے میں نام نہیں لے سکتا, یہ بھرا ہوا دربار ہے. بس ایک مرتبہ پلٹ کے کہا ارے سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوا؟ کہا یہ بھی رسول کی بیٹی کی. سجاد کہتے چلے جاتے ہیں, وہ تصدیق کرتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا یہ بتا کیا تو آقا حسین کو پہچانتا ہے؟ کہا میں نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ کہا کہ حافظ تو نے کہاں پہچانا؟ یہ تیرے آقا حسین کا سر ہے. اب جو سامنے دیکھا میرا مولا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, پیروں کو پکڑ کے کہا اے آقا کیا آپ سجاد تو نہیں ہیں؟ بس میں نے مجلس تمام کر دی. کہا کہ ہاں میں سجاد ہوں. جب عزیزو ان دونوں میں باتیں ہو رہی تھی زینب کا دل بھر آیا, شاید کوئی چاہنے والا مل گیا. اے بیٹا کوئی چاہنے والا؟ کہاں چاہنے والا ہے, اسے گمراہ کیا گیا تھا. کہا بیٹا اسے کہہ دو چادریں لیا. علی کی بیٹی کوفے کے بازار میں برہنہ سر کھڑی ہوئی ہے. وہ دوڑا ہوا گیا اور جا کے کہتا ہے اے کوفے والو قیامت ہو گئی. ارے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اس کی بیٹیاں برہنہ سر کھڑی ہیں, چادریں لے کر آؤ. چادریں اکٹھا کی گئی, سجاد کے پاس لے کر آیا. شمر آگے بڑھا, چادریں چھین لی, تازیانے مارے. زینب برداشت نہ کر پائی, دونوں ہاتھوں کو اٹھ بلند کیا, بس جیسے بددعا کرنا چاہتی تھی. حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی, آنسو جاری. زینب نے پلٹ کے کہا بھیا کوئی نئی مصیبت آ گئی؟ کہا کوئی مصیبت نہیں ہے. اے میری ماں جائی, ہاتھ نیچے کر لو ورنہ میری محنت رائے گا ہو جائے گی. زینب نے پلٹ کے کہا اے بھیا جو تیری خواہش وہ زینب کی خواہش. انا للہ و انا